ہاں جی، حضرت ابو ذر غفاری کا ہم قصہ پڑھ رہے تھے، تو پیدل انہوں نے پھر چلنا شروع کیا ہے جب انہیں لگا کہ اب سواری نہیں ہو سکتی، مجھے نکل جانا چاہیے، تو الٹیمیٹلی وہ چلے ہیں اور پھر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری ہی تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا لشکر جا رہا تھا آگے آگے، تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک شخص تیز گھوڑا چلاتے ہوئے آ رہا ہے، تیز سواری پہ آ رہا ہے، اونٹ تھا کہ گھوڑا مجھے یاد نہیں ہے، تیز تیز سواری پہ آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کن ابو خیسمہ، کن ابو خیسمہ، کہ ابو خیسمہ ہی ہو یا اللہ، ابو یہ ابو خیسمہ ہو۔ اب مٹی اڑی ہوتی ہے نا تو اتنا نظر تو نہیں آتا، تو پھر جب وہ پاس آئے ہیں تو وہ ابو خیسمہ ہی تھے، انہوں نے بھی دیر سے جوائن کیا۔ اب ان کی کیا سٹوری تھی؟ ان کی یہ سٹوری تھی کہ جب جانا تھا ان کے پاس سواری بھی تھی، ان کی تیاری بھی پوری تھی، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، جا سکتے تھے آرام سے، لیکن سستی ہوتی رہی، اچھا آج چلتا ہوں، اچھا کل کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اچھا جاتا ہوں، اچھا آپ سے بات کرتا ہوں، اچھا الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ آخری دن آ گیا، نکلنے کا دن آ گیا۔ جب نکلنے کا دن آیا ہے آپ سے ابھی بھی نہیں نکلے، اچھا میں کل چلا جاؤں گا، آج یہ کام کر لیتا ہوں، یہ کام کل ختم کر کے لشکر اتنی دور تو نہیں چلا جائے گا نا، چلو میں چلا جاؤں گا، جوائن کر لوں گا ان کو۔ تو آصف اور سارے آلریڈی نکل چکے تھے، جا چکے تھے، اب پتہ نہیں کتنے 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، کتنے دن ہوئے، اور یہ پیچھے ہی تھے اور یہ صحابی تھے اور انہوں نے جانا چاہیے تھا نا ان کو۔ تو پھر انہوں نے ایک دن کیا ہوا کہ یہ اپنے باغ میں گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بیویاں تھیں وہ تیار ہیں، انہوں نے باغ میں کھانا پینا لگایا ہوا ہے اور ایک سجایا ہوا ہے سارا کچھ، اور ان کا انتظار کر رہی ہیں کہ آئیں اور کب بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اور جب یہ اپنے باغ میں انٹر ہونے لگے ہیں تب انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول اتنی مشکلوں میں، اتنی سخت گرمی میں، اتنے کم کھانے پینے میں وہ لوگ تبوک کی طرف نکلے اور میں یہاں پر مدینہ میں پیچھے مزے کر رہا ہوں، میں نے اس دنیا کو چن لیا آخرت کے اوپر۔ تو یہ سوچ کر وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوئے اور وہیں سے واپس مڑے اپنی سواری کے اوپر اور مدینہ کی چلے گئے تبوک کی طرف۔ تو انہوں نے پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر جوائن کیا۔ یہ ابو خیسمہ کی سٹوری تھی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں حضرت کعب بن مالک کی سٹوری پر، ٹھیک ہے، یہ ورڈز آگے پیچھے ہو گئے۔ کعب بن مالک کی اب وہ سٹوری ہے جو کہ کافی لمبی سٹوری ہے اور یہ انہی کی زبانی ہے، اور سنس ان کی زبانی ہے تو انہوں نے ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں A to Z، اور جو خود سے سٹوری بتائی جاتی ہے نا اس میں فیل ہوتی ہیں، کیسا فیل ہو رہا تھا، لوگ کیسا بہیو کر رہے تھے، اس طرح کی جو سٹوریز ہوتی ہے نا وہ پڑھنے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں، بلکہ ہم اس سے کنیکٹ کر پاتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہم پہ گزر رہی ہے، ہماری آپ بیتی ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ان کی سٹوری ہے، اور یہ جو اب یہ 3 صحابی رہ گئے پیچھے، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ ایک کی بات ہو رہی ہے، باقی جو 2 ہیں ان کی سٹوری دیکھیں انشاءاللہ اب ہم بعد میں پڑھیں گے، ان کا اللہ کرے کہ ان کا اس سیشن میں کمپلیٹ ہو جائے یہ سٹوری۔ تو ان کی سٹوری تھی کہ پیچھے میں جاتی ہوں، ہاں اس سے پیچھے، ہاں جی چلے ان کی سٹوری میں سنانا شروع کرتی ہوں۔ یہ تھے کون؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری تھے، ٹھیک ہے، بیعت عقبہ نہیں ہوئی تھی جو شروع میں جس میں کچھ انصاری مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ بیعت عقبہ جب مکہ میں ہوئی تھی، مدینہ کے لوگ جب مکہ میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، وہاں پر جو 70 لوگ تھے، ان 70 لوگوں میں سے پہلے لوگوں میں سے، یعنی انصاریوں میں سے پہلوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں سے یہ تھے، اور یہ بہت فیمس شاعر تھے، یہ بھی پوئٹ تھے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے پوئٹ تھے تو ان کی زبان میں کتنی فصاحت و بلاغت ہوگی، خوبصورت بول سکتے ہوں گے نا۔ اور یہ وہ تھے جو کہ بیسکلی جب غزوہ احد ہوئی تھی نا، احد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا اپنا آرمر جو تھا، ڈھال جو تھی، وہ ایکسچینج کر لی تھی کہ کسی کو یہ لگے کہ جی یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر حملہ کریں، سارا جو حملے کی جو اٹینشن جو ہے نا وہ ساری ڈائیورٹ ہو کر ان کی طرف آ جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یعنی اتنے فیمس صحابی تھے اور اتنے اسٹیٹس تھا ان صحابی کا، لیکن ہوا کیا، جا کیوں نہیں سکے؟ وہی سستی کی وجہ سے، سستی اتنی زیادہ ہوئی کہ اچھا آج نکلتا ہوں، اچھا کل نکلتا ہوں، گھر کے کام ہوتے ہیں نا اور باہر کے بھی کام، کما بھی رہے ہیں کہ اور یہ ینگ بھی تھے، 30s میں ہوں گے، ارلی 30s میں آپ سمجھے اس طریقے سے، یا لیٹ 20s میں، اتنی ایج تھی ان کی، ینگ بھی تھے، اور باقی جو 2 رہ گئے تھے نا ان کی البتہ زیادہ ایج تھی، تو یہ ینگ تھے اور سستی کرتے کرتے الٹیمیٹلی آخری دن آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے اس دن، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا چلو میں کل چلا جاؤں گا، کون سا سفر، لشکر اتنی دور نکل جائے گا، جوائن تو میں کر لوں گا۔ تو وہ دن بھی گزر گیا، اس کے بعد اگلا دن بھی گزر گیا، اور دن گزرتے چلے گئے الٹیمیٹلی
سستی کرتے کرتے یہ جوائن نہیں کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک پہنچے ہیں تو پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک کدھر ہے؟ تو اس پر صحابہ نے یہ بنو سلمہ سے تھے، ٹھیک ہے، بنو سلمہ قبیلہ تھا نا، جو مسجد قباء کے پاس جو لوگ رہتے تھے، بنو سلمہ کا قبیلہ وہاں رہتا تھا اور مسجد قباء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بنو سلمہ کے ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ، کعب کو نا اس کی دنیا نے پیچھے چھوڑ دیا، پیچھے کھینچ لیا۔ مطلب یہ کہ وہ دنیا کی وجہ سے، اپنے یہ مزے کی وجہ سے، آرام کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے پریفر نہیں کیا آخرت کو۔ تو اس پر جو معاذ بن جبل وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بولے ہیں کہ نہیں، کعب بالکل اس طرح کا نہیں ہے، کعب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر ظاہر ہے سب خاموش ہو گئے، حالانکہ وہ جو بنو سلمہ کا شخص تھا وہ ظاہر ہے ان کا اپنا تھا اور ارد گرد رہتا ہوگا، اس کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا، اور بات بھی یہی تھی بیچ میں۔ آخر انسان کا غلطی تو ہو جاتی ہے نا انسانوں سے، تو حضرت کعب سے بھی یہ سستی ہوگی، غلطی ہوگی، تھوڑا آرام کے چکر میں آگے نہیں جا سکے۔ تو اس طرح پھر حضرت معاذ نے، لیکن پھر بھی ان کو سائڈلی ان کو ڈیفینڈ کیا، اور یہاں سے ہم کتنی بڑی بات سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صحابہ کا پتا ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کہاں ہے، کون مسنگ ہے۔ 20,000 لوگوں میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، اور سب کو سب پہ نظر تھی۔ اور یہ اچھے لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کو سب کا سارا پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ سیکھ رہے ہیں کہ جو ایک شخص ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ کس وجہ سے نہیں گئے، یعنی ان کا نیگیٹو پوائنٹ بتا رہا ہے، اور اس کا نام ہمیں سٹوری میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، پتا ہوگا ڈیفینیٹلی ان کو، ان کے اپنے قبیلے کا نام ہے، اور یہ خود یہ سٹوری سنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سٹوری جب یہ نابینا ہو گئے تھے نا، حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ساری خلافت انہوں نے دیکھی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کی جب بادشاہت شروع ہوئی نا، حکومت شروع ہوئی ہے بیسکلی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس زمانے میں یہ قصہ سنا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، عبداللہ بن کعب کو، اور اس زمانے میں یہ نابینا بھی ہو چکے تھے، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں۔ اور ان کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا بنو سلمہ کا وہ شخص کون تھا، لیکن اس کا نام نہیں لے رہے، لیکن دوسرا جو شخص ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، اس کا نام لے رہے ہیں تاکہ اس کی تعریف اور اس کو اچھا جانے لوگ۔ تو حضرت معاذ حالانکہ ان کے قبیلے کے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اور اس سے ہمیں یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ کوئی اگر مسلمان نہیں موجود تو اس کے پیچھے سے اس کا دفاع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کے پیچھے سے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے نا، تو قیامت کے دن میں اس کا دفاع کروں گا، قیامت کے دن میں اس کی سائڈ لوں گا، یعنی اس کے لیے جنت کی سفارش کروں گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکثر یہ لوگ بڑی پرسنالٹیز کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے بیٹھ کے لوگوں نے عادت بنا لی ہے مولویوں کو، مولانا، اماموں کو برا بھلا کہنے کی۔ جیسے ناؤذ باللہ امام ابو حنیفہ کو تو دین ہی نہیں آتا تھا، انہوں نے اتنی حدیثیں چھوڑ دی۔ پھر مولانا طارق جمیل ایسے ہیں، فلاں فلاں، پھر نعمان علی خان اس طرح کا، عجیب عجیب بات ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی بات سچی بھی ہو تو بات کرنے کی ضرورت کیا؟ اس میں لیسن ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ان لوگوں کا اسٹیٹس، رتبہ، اللہ نے ان لوگوں کو چنا ہوا ہے قرآن پڑھانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، فقہ کے لیے۔ تو ان کے سٹیٹس کو دیکھ کر ہی آپ لوگ چپ کر جائیں، آگے ان کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ جتنے بھی علماء ہوتے ہیں نا، چاہے وہ جس بھی سٹیٹس پر ہیں، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر، کوئی کسی نے درس نظامی کیا، کسی نے تھوڑا پڑھا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ، ان سب کی عزت اور عزت کرنی چاہیے، ان سب کی رتبہ ہوتا ہے ان کا۔ اور آج کل یہ چیز ٹوٹلی نکل چکی ہے ہم سب میں سے، ہم ان کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے ہم کسی عام بندے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ عام بندے کے بارے میں بھی گوسپنگ کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اسٹیٹس جن لوگوں کو اللہ نے چن رکھا ہے، ان کے بارے میں گوسپ کرنا کیسے الاؤڈ ہو سکتا ہے؟ تو یہ دفاع کرنا، یہاں سے ہم یہ لیسن سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ میں نے ان کا انٹروڈکشن دیا ہے، پھر کعب بن مالک اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو کہ بیت العقبہ جس نے اٹینڈ کی اور اس میں مسلمان ہوا، اور اس کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں تھی، کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا کہ جس میں نے حصہ نہیں لیا، میں گیا نہیں۔ لیکن تبوک میں ایسا ہوا کہ میں جا نہیں سکا اپنی سستی کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ البتہ بدر میں بھی میں نے شمولیت اختیار نہیں کی تھی، کیوں؟ کیونکہ بدر فرض ہی نہیں تھی، بدر والنٹری تھی، اور سیکنڈلی بدر میں اعلان نہیں کیا گیا تھا نا، بدر میں گئے تو تھے قافلہ لوٹنے کے لیے، قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہیں، تو پھر وہاں جا کے ارادہ کیا کہ جنگ کرتے ہیں، اور جنگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بدر کا تو سلسلہ ہی ڈفرینٹ تھا۔ لیکن اب یہاں سے دیکھیں، ہم سیکھتے ہیں کہ سچائی،
اب وہ اپنا سٹیٹس بتا رہے ہیں لیکن سچائی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں نے سارے غزوات اٹینڈ کیے لیکن بدر میں نے نہیں اٹینڈ کیا اور وہ فرض بھی نہیں تھا. اس طرح اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں, اپنی تعریف کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سچی سچی تعریف کر رہے ہیں. اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کبھی کبھی اپنی تعریف کرنا, اپنا سٹیٹس بتانا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کی ضرورت ہو. اب یہ سٹوری جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی یہ اپنا ایک گناہ بتانے جا رہے ہیں نا, اپنا ایک سن بتانے لگے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہ میں تبوک میں نہیں گیا, میں نے سستی کی. تو غلطی سے پہلے وہ کیا بتا رہے ہیں, اپنی خوبیاں بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے خامی ہوئی ہے لیکن مجھ میں یہ خوبیاں بھی تھیں, میرا سٹیٹس بھی تھا. یعنی مقصد کیا ہے, بوسٹنگ مقصد نہیں ہے, چیخ چلی بننا مقصد نہیں ہے, اپنی تعریفیں کرنا کہ لوگ مجھے اچھا جانے یہ مقصد نہیں ہے, لیکن ایک یعنی اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اچھائیاں بھی میں نے کی تھی. صحیح ہے, تو اس طریقے سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. اگر بوسٹنگ نہ کی جائے تو اپنے بارے میں اپنی اچھائی ایکسپلین اس طرح کبھی کبھار, اب اس کا مطلب یہ نہیں بندہ اپنی تعریفیں شروع کرتا ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں بتائی جا سکتی ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے گناہ پہ جس پہ توبہ کر لی اس کی کہانی بھی شیئر کی جا سکتی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتائے گا نا وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ گناہ کو خوش ہو کے بتائے گا کہ میں نے تو بڑے, میرے پاس تو سب سے بڑی گانوں کی کلیکشن ہے, میں نے مجھ سے زیادہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میوزک. یعنی اور بہت کچھ لوگ, میں تو ساری رات یہ سنتا رہا دیکھتا رہا وغیرہ, اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. کوئی ایک میں ویسے ہی اگزامپل دیتی ہوں. تو جو بھی اپنے گناہ کو اس طرح بتاتا ہے نا دوسروں کو بتانے کے لیے, یا اس میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے یا بڑا اچھا محسوس کرتا ہے اس سے ریلیٹ کر کے, یا نہیں بھی اچھا محسوس کرتا پھر بھی توبہ تو نہیں کر رہا نا, بس اپنے گناہ کی پرچار کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا, یہ اٹ سیلف بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے اوپر جہنم کی وعید ہے باقاعدہ. تو اپنے گناہ ویسے تو چھپانے ہی چاہیے لیکن کسی کو سکھانے کے لیے کہ اگلا اس سے لیسن لے سکے, اور میں اپنے گناہ کی کہانی بتاؤں کہ میں نے اس پہ توبہ کیسے کی, اللہ نے مجھے کیسے پھر اس کے بعد اس سے بچا لیا, توبہ کی توفیق دی, کیسے میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا. یہ لیسن ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ لیسن کے لیے یہ کہانی پھر سنائی جا سکتی ہے. تو یہ بھی ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں. پھر آگے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اس طرح فرض عین تھا جانا اور سارے نکل گئے اور میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہتا رہا کہ الٹیمیٹلی سارے چلے گئے اور میں پیچھے ان 80 لوگوں میں رہ گیا. اور میں ارد گرد جہاں بھی دیکھتا تھا مجھے یا تو منافق نظر آتے تھے یا پھر معذور اور کمزور لوگ, کمزور نہیں بوڑھے لوگ, یہ سارے ہی نظر آتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا یہ پوری سٹوری کنیکٹ کر کے سنا رہے ہیں نا, ان کو واپس آ کے وہاں کی بھی ڈیٹیلز پتہ چل چکی تھی نا, تو یہ بڑھاپے میں اب پوری سٹوری کنیکٹ کر کے سنا رہے ہیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ پھر تبوک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یاد آئی اور آپ نے میرے بارے میں باقاعدہ پوچھا. تو پھر ایک بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ اس کو دنیا نے روک لیا, اور پھر معاذ بن جبل نے میرا دفاع کیا اور کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر الٹیمیٹلی جب سارے واپس آ گئے, حضرت آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے, مدینہ واپس آنے کے بعد اب ان لوگوں کی حاضری شروع ہوئی جنہوں نے کہ وجہ نہیں کوئی بتائی تھی اور گئے بھی نہیں تھے. بہت سارے منافقین نے تو بہانے بنا کے بتا دیا تھا نا کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے, آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی. بہت سارے منافقین بھی ایسے تھے جو چھپ نہیں گئے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر یہ 3 صحابی تھے جو کہ نہیں گئے اور انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی, ان کے پاس وجہ تھی ہی نہیں. ان میں سے یہ ایک کہانی ہے نا. تو الٹیمیٹلی یہ کہتے ہیں کہ سارے وہاں پہ لائن میں لگے ہوئے تھے اور میں جہاں جہاں دیکھتا تھا منافقین ہی منافقین تھے اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کے درمیان میں کھڑا ہوں. تو الٹیمیٹلی میں پھر میری باری آئی ہے اور پہلے میں منافقین کے بہانے سن رہا تھا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے تم جاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ہی بس جانے دیتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے. پھر جب میری باری آئی ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پاس گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے ایسے ناراضگی والا جواب دیا جیسے, اور حالانکہ یہ ایسا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اس کے ساتھ نہیں کیا, منافق کے ساتھ نہیں کیا, ان کو کوئی ناراضگی نہیں دکھائی. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ڈیل کر لیں گے نا. اب یہ تو اصلی صحابہ, سچے صحابی تھے, محبت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے, تو ان کے ساتھ آپ ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے پھر ناراضگی بھی ہوتی ہے, اس سے ڈیلنگ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تھوڑی ناراضگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا وعلیکم السلام, اور پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے. اور یہ حضرت کعب, آپ دیکھیں یہ فیلنگز اگر یہ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے دیکھا تھا, کیسے بات کی تھی. تو یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح امیجن کر سکیں نا اور اچھی طرح سمجھ سکیں. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ
اگر آپ کو پتا کہ میں شاعر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں بہت اچھا بول لیتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو میں بھی آپ کو ایسا ہی بہانہ بتاؤں اور ایسی کہانی ڈالوں کہ آپ اس پہ کنونس ہو جائیں اور آپ مجھے جانے دیں اور آپ خوشی خوشی مجھے چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، اس لیے میں کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ سچی بات بتاؤں گا کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا نہ جانے کا، میرے پاس مال بھی تھا، میرے پاس بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جتنا مال تھا نا، کہ جنگ خیبر کے بعد سب کے پاس وہ مال غنیمت آیا تھا، اتنا میرے پاس کسی زمانے میں بھی نہیں تھا، کسی غزوات میں میرے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا اس وقت تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس سواری بھی تھی، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، مال بھی تھا، میں جا بھی سکتا تھا، اپنی فیملی کو چھوڑ کے بھی جا سکتا تھا، لیکن سستی کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ تو انہوں نے بالکل سچ سچ بتا دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کعب نے سچ کہا ہے، اور پھر کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ یعنی جو منافقین تھے ان کو تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے تم چلے جاؤ، بس بات ہی ختم، ان کے ساتھ کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ لیکن سنس یہ تو اب سچے صحابی تھے تو ان کو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو حضرت کعب وہاں سے نکلے ہیں تو باہر جو بنو سلمہ کے لوگ کھڑے تھے نا، حضرت کعب کہتے ہیں کہ ان سب نے مجھے گھیر لیا، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی تم ہماری بے عزتی کرا دی، جیسے منافقین بہانے بنا رہے تھے تم بھی بہانہ بنا لیتے اور پھر ہماری عزت ہی رہ جاتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں میں آنے ہی لگا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس نے ایسا ہی کہا ہو کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا اور ہم رہ گئے تھے۔ تو اس پر انہوں نے بتایا، جو بنو سلمہ کے لوگ تھے نا، انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 شخص مزید ایسے ہیں جنہوں نے کہ یہی جواب دیا کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، سستی کی وجہ سے وہ نہیں گئے، اور وہ کون تھے؟ وہ ایک تھے حضرت برارہ، حضرت برارہ ابن ربی امری، اور حضرت حلال ابن امیہ وافقی، ٹھیک ہے، یہ 2 صحابی تھے، یہ انہوں نے سیم یہی بات کی ہے، کوئی اور بہانہ نہیں بنایا، بلکہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ تو اب ان یہ 3 لوگ ہو گئے۔ تو پھر حضرت کعب نے بتایا کہ ٹھیک ہے، ان دونوں کے بارے میں تو میں یہی جانتا ہوں کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں، اور انہوں نے تو بدر میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو بجائے یہ کہ منافقین کی ٹیم میں جوائن کروں، ان کے ساتھ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں ان دونوں کے ساتھ رہوں، ہم 3 چاہے مائنورٹی میں ہیں لیکن ہم سچے ہیں، ہم اکٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے پریشر میں آ کے غلط رستے پہ نہیں چل جانا ہوتا۔ ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں نا، حالانکہ ہمارے پاس کمانڈمنٹس ڈائریکٹ پکی ہوتی ہیں کہ پردہ کرنا چاہیے، لیکن 10 عورتیں آ جائیں گی، یار تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو ایسے ہی اچھی لگتی تھی، ہم تو اتنا انجوائے کرتے تھے، ایسا ہوتا ہے باقاعدہ، تو کیا ضرورت تھی تمہیں کرنے کی، اتنی گرمی میں کیوں کر رہی ہو، اور ہم اس کی باتوں میں آ جائیں۔ تو اس طرح لوگ پریشر ڈال رہے ہوں، اب یہ دیکھیں سارے صحابہ تھے جو ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن جو ان کی باتوں میں نہیں آئے، باتوں میں ایسے، چاہے وہ میجورٹی زیادہ، میجورٹی ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی، صحیح نہیں بتا رہی ہوتی، ان کی باتوں میں نہیں آئے، اور بلکہ ان کی طرف رجوع کیا جو علم والے لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے۔ مطلب ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، مجھے اتنا نہیں پکا پتا چل رہا، اتنی باری پہ اکثر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا ڈیسیجن لیتے ہوئے، تو آپ ان کو دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو اس کے مطابق پھر آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور مائنورٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے، اگر مائنورٹی ٹھیک ہے ان کا ساتھ دیں، الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے ان 3 کو سزا ملے، اور منافقین کی تو جان چھوٹ گئی، انہیں تو سزا ہی نہیں مل گئی، لیکن آخر قیامت والے دن تو بچت ہوگی نا، اور ہوا بھی یہی، ٹھیک ہے۔ منافقین کو کوئی سزا نہیں دی گئی، بلکہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں معاف کیا، ان کو ڈانٹا کیوں نہیں، ان کو ڈپٹا کیوں نہیں۔ تو وہ خیر جب ہم سورۃ توبہ پڑھیں گے نا، تب ہم انشاءاللہ وہ باتیں پڑھیں گے۔ یہاں واپس حضرت کعب کی سٹوری پہ آتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ پھر میں گھر چلا گیا اور انتظار کیا کہ اب کیا ورڈکٹ آتا ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ، کیا معاملہ ہوگا۔ تو حضرت پاک کہتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ میسج بھیجا گیا کہ تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا نا، تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا ان تینوں کا، ان تینوں صحابہ کا۔ بائیکاٹ کا مطلب کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت، کوئی ملنا جلنا یہ نہیں کیا جائے گا، لین دین وغیرہ اور یہ بیچنا خریدنا، ظاہر ہے یہ سب تو چلے گا نا، کیونکہ زندگی کو تو چلانا ہے، لیکن ملنا جلنا، بات چیت کرنا، ہنسنا، دوستوں کے ساتھ رہنا، یہ سارا کچھ کٹ جائے گا، قطع رحمی ہو جائے گی ٹوٹلی ان تینوں کے ساتھ۔
تو یہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے گھر میں ہی رک گیا اور میں نمازیں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا، میں اگر کسی کو سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا. کوئی بھی نہیں، کوئی صحابی نہیں، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، سب خاموش. اور یہ سزا ہمیں پتہ ہے، حالانکہ اس سزا کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سزا اللہ کی طرف سے تھی. کیسے ہمیں پتہ ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی یہ سزا ختم ہونے کا جو حکم ہے نا، وہ آئے گا اللہ کی طرف سے. وہ سورۃ توبہ میں موجود ہے کہ سزا ختم ہوگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن سزا البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یہ ان تینوں کو سزا دی گئی. اور 50 دن، تقریباً 2 مہینے ان کے اس حال میں گزرے ہیں کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. ٹوٹل بائیکاٹ. اب سوچیں ہمارے گھر والے ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں، ارد گرد دوست احباب جتنے، وہ سب بات کرنا چھوڑ دیں، ایون اللہ کے رسول جن سے اتنی محبت، وہ بات کرنا چھوڑ دیں. اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے عرصے تک، کب تک. اور 2 مہینے بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں. 2 مہینے گزرے ہوں گے تو انہیں لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں اور کتنا عرصہ اسی طرح گزرنا ہے، یہ ساری زندگی شاید ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. تو کتنے مشکل حالات میں یہ لوگ گزارتے ہوں گے. اور یہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہونے لگی، میں جان بوجھ کر آتے جاتے سب کو سلام کرتا گزرتا. اور یہ جوان تھے نا، جوانی میں جوش بھی زیادہ ہوتا ہے، خون زیادہ ابل رہا ہوتا ہے نا. دوسرے جو بوڑھے صحابہ تھے وہ تو گھر کے ہی ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں ہی بند کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں یہ سزا دیا، ہم بس گھر میں ہی بند رہے، روتے رہے روتے رہے، گھر میں بند رہے، قیام کرتے رہے. دوسرے صحابہ کا یہ سسٹم تھا. ان کا کیا تھا؟ یہ جوان تھے، یہ باہر نکلتے تھے، دیکھتے تھے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سلام کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا. ایون نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے، مسجد نبی میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا تو میں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جیسے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر مبارک بھی پھیر لیتے تھے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. تو اور کہتے کہ مجھے اس سب سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی کہ میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں. میں نے یہ غلط فیصلہ لیا کیوں؟ اور الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے کزن کے پاس جاتا ہوں. وہ کزن جو کہ ان کا دوست تھا، پکا دوست تھا، اور اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے نا گپ شپ بہت زیادہ، جو قریبی دوست ہوتا ہے وہ. تو میں اس کے باغ کی طرف گیا ہوں، اور میں اوپر سے دیوار پھلانگ کے اندر چلا گیا، کیونکہ اگر میں دروازے پہ جاتا ظاہر ہے وہ پھر بات ہی نہ کرتا، اور ملنا جلنا سب منع تھا. میں دیوار پھلانگ کے اندر گیا ہوں، اندر جا کے میں، وہ بیٹھا ہوا تھا سامنے. اب یہ ہمیں فرینکنس جہاں سے پتا چل رہی ہے کہ جس کے ساتھ فرینکنس ہو، کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کرے گا، تو اس سے اس طرح مجبوری ہو تو جا سکتے ہیں اس کے پاس. لیکن ویسے ظاہر سی بات ہے، ہمیں پتا کہ اس طرح آنا جانا جائز نہیں ہے. لیکن جہاں پہ مجبوری ہے، اور دوسرا دوستی اتنی زیادہ ہے نا، انہیں پتا ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کریں گے. یہ دوست سامنے بیٹھا ہوا تھا باغ میں، تو اس کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، کزن بھی تھا، اس کو سلام کی، دعا وغیرہ، لیکن وہ نہیں بولے، آ کے چپ رہے، بالکل چپ رہے. تو حضرت آپ نے پھر بات کرنی شروع کی کہ میرا کیا معاملہ ہوگا، کب یہ ختم ہوگا، اس طرح کی چیز. یعنی وہ تنگ آ گئے تھے. انسان کیا ہے؟ ریلیشنل اسپیشی ہے نا انسان. ریلیشنل اسپیشی مطلب وہ ڈپینڈنٹ ہے دوسرے انسانوں کے اوپر، بغیر انسانوں کے انسان رہ نہیں سکتا. تو پھر جو دوسرے صحابی تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوپر کی طرف منہ کیا اور کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا. یعنی انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا، نہ ان سے بات کی، بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کے صرف یہ کہہ دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول کو پتا ہے. جنرل سٹیٹمنٹ یعنی انہوں نے دے دی. تو اس پر کہا، حضرت کہا فرماتے کہ میرا دل اتنا دکھا کہ یہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، کہ میں دیوار پھیلانگی اور میں واپس چلا گیا، اور میں بھی اپنے گھر میں بند ہو گیا. میں نے گھر میں ہی نمازیں پڑھنی شروع کر دی. الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے کہ میرے پاس وہ جو غسانی عرب تھے نا، جو عیسائی تھے، جو تبوک کے پاس جو رہتے ہیں سارے کے سارے، کہتے ہیں کہ میرے پاس غسانیوں کی طرف سے ایک وہ آیا، ایک شخص آیا ان کا نمائندہ بن کے، اور اس نے آ کے مجھے خط دیا ایک باقاعدہ. اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے جو اصحاب ہیں اور تمہارے جو لیڈر ہیں، انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں اور تمہیں اس حالت میں پہنچا دیا ہے. تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے دوست ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم ہمیں جوائن کر لو. یعنی ہمارے پاس آ کے رہو، عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں نوازیں گے، تمہیں سٹیٹس دیں گے، انجوائے کرو گے تم ہمارے ساتھ، ہماری آرمی تم جوائن کر لو. ٹھیک ہے؟ مطلب انہیں لالچ دیا جانے لگا. یعنی خبر اتنی دور دور تک پھیل چکی تھی، اور ان کو غسانیوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا، خود یہ بتاتے. تو اس پر یہ فرماتے ہیں حضرت کعب کہ جب میں نے وہ خط پڑھا ہے نا،
تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ بھی میرا ٹیسٹ ہے، یہ بھی اب اللہ تعالیٰ میرا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ اب میں کیا کرتا ہوں، میں جمع رہتا ہوں یا میں پھر اللہ اور اس کے رسول کو، اسلام کو، صحابہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اب مجھے مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں سمجھدار صحابی تھے، ان پہ آلریڈی ایک مشکل وقت چل رہا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی ان کو مزید مشکلیں بھی آ رہی ہیں مشکل وقت میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ ایک مشکل وقت چل رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس جائیے، اس کے علاوہ اب مجھ پہ کوئی مشکل وقت نہیں آ سکتا۔ بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ 100 دفعہ ہمیں ٹیسٹ کرے، ہم جتنے بھی اچھے ہوں۔ کہ حضرت کعب بن مالک صحابی تھے، خود انہوں نے اپنا سٹیٹس بتایا، کتنے اچھے جنتی، صحابہ سارے جنتی ہے نا، ہمیں تو پتہ ہے۔ تو پھر بھی ان پہ ٹیسٹ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہیں کہ اب یہ کرتا کیا ہے۔ تو حضرت آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ بھی میرا ٹیسٹ ہی اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، میں نے اس کو منع کر کے بھیج دیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام گھر بھجوایا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، بیویاں الگ ہو جائیں، اب ان سے بیویاں ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ تو ان کی جو وائف تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بالکل ہی الگ ہونا ہے؟ انہوں نے خود بلکہ پیغام بھیجا، کعب بن مالک نے پیغام بھیجا کہ پوچھے کہ الگ ہونا ہے یا طلاق دینی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الگ ہو جاؤ، ان کو ان کے والدین کے گھر بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ تو یہ ان کی بیوی نے جب پوچھا ہے، یہ ان کو جواب ملا ہے، تو وہ پھر اپنے والدین کے گھر شفٹ ہو گئی۔ یعنی پہلے میاں بیوی میں ظاہر ہے تھوڑی بہت بات چیت ضرورت کی ہوتی ہوگی نا، کھانے پینے کی، کپڑوں کی، اس طرح کی میاں بیوی میں تو ہوتی ہے۔ تو وہ بھی الٹیمیٹ بیوی کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی چھوڑ کے چلی جاؤ، تم سے بھی یہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو جو حضرت حلال تھے نا، ان کی بیوی نے آ کر البتہ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بہت بوڑھے ہیں، تو میں ان کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی، یہ تو ان کے کھانے پینے کا کیا سسٹم ہوگا، کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہیں اجازت دے دی، انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں مت، آپ پاس ہی رہے، لیکن ان سے دور رہیے گل بات۔ تو اس پر ان کی وائف نے کہا کہ ان کو تو میری ضرورت بھی نہیں ہے، جس دن سے یہ سزا ملی ہے یہ تو روئے جا رہے ہیں۔ حضرت ہلال کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ایک کونے میں بیٹھے بس روئے جا رہے ہیں، توبہ ہی کیے جا رہے ہیں، میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو میرے قریب کیا آنا۔ تو خیر ان کی بیوی کو پھر اجازت مل گئی اور وہ ادھر ہی رہی۔ تو اس پر کعب کی بیوی کو بھی نا، حضرت کعب کی بیوی کو بھی لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ بھی ان سے اجازت لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں اور آپ بھی رک جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو جوان ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ تو بوڑھے ہیں تو ان کو ضرورت ہے، ہم تو جوان ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ان کی وائف چلی گئی اور حضرت کعب بالکل تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ اور کہتے ہیں اسی حالت میں 50 دن گزر گئے، اور جب 50واں دن تھا، اور سوچیں یہ کیسی سزا ہے کہ اس کا فزیکلی اتنا درد نہیں ہے اس سزا میں، لیکن سائیکولوجیکلی سوچیں کتنا درد ہے اس سزا کے اندر، ایموشنلی کتنی تکلیف ہے اس سزا کے اندر۔ جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں یا اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی ایک طریقے سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو فالتو کام ہے، یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتا، دوسرا مسلمان سے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض کا مطلب بات چیت نہ کرنا، بات چیت قطع کر کے نہیں رہ سکتا، تیسرے دن اسے بات کرنی ہی ہوگی۔ ہاں، کچھ لوگ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں نا، ان سے کم بات چیت کریں، کم کر لیں، ڈسٹینس رکھیں، سلام دعا خوشی غمی یہ سب رکھیں، بہت زیادہ فرینک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کی تو اسپیشل سزا تھی نا، اس لیے ان کو باقاعدہ ایکسٹینڈ کیا گیا، 50 دن لے کر گئے۔ اب سوچیں نفسیاتی طور پہ کتنی ڈسٹربنس ہوگی کہ اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے، اور کوئی بھی نہیں بات کر رہا، سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں، کوئی ملتا جلتا بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں آخری دم تک اکیلا رہیں گے یا کیا۔ جو لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں نا، ان سے کبھی پوچھیں سیپریشن اینزائٹی کیا ہوتی ہے، اکیلا آئسولیشن میں زندگی گزارنی کیا ہوتی ہے، جو پردیس میں پردیسی زندگیاں گزارتے ہیں، حالانکہ وہ ارد گرد تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، فون پہ تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے پوچھیں ان کی زندگیاں کتنی مشکل ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنا مشکل وقت تھا یہ جو یہ تینوں گزار رہے تھے۔ تو یہ پھر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 50 دن اس میں گزر گئے، اور 50ویں دن پھر میں چھت پر اپنے گھر کی فجر کی نماز ادا کر رہا تھا کہ مسجد نبوی سے نہیں، ایک پہاڑی کے اوپر سے، پہاڑی پہ جا کے اعلان کیے جاتے تھے نا، پہاڑی کے اوپر سے اونچی آواز میں اعلان کیا گیا ہے کہ یا کعب ابشر، کعب تمہیں خوشخبری ہو، یا حلال ابشر، اور یا برارہ ابشر، تم تینوں کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری سزا ختم کر دی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اف اللہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں نا، انشاءاللہ سورۃ توبہ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ان سب کو خوشخبری مل گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک
और फरमाते हैं कि मैं फौरन सजदे में गिरा हूँ, सजदा शुक्र अदा किया है इन्होंने फौरन अल्लाह ताला का। इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे ही हमें कोई अच्छी खबर मिलती है, खुशखबरी मिलती है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, फौरन सजदा शुक्र करना चाहिए। और इससे पहले हम देख रहे थे कि कैसे सारे सहाबा ने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी है। ओबीडियंस, फर्मा बरदारी चेक करें सहाबा की, किस लेवल तक फर्मा बरदारी की गई है कि वो सब ने बायकॉट किया, कोई भी नहीं बात मान रहा था। और इन तीनों सहाबा का ईमान देखें कि इन्होंने सच बोला, झूठ को प्रेफर नहीं किया। मोमिन हमेशा सच्चा होता है। ये सारे लेसन है जो कि हम देख रहे हैं, और ये सच ही था जिसकी बेसिस फिर इनकी बचत हुई है, अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया। और मुनाफिकीन की तो सजा ही नहीं हुई, पकड़ ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको तो सजा क्यामत के दिन मिलेगी। इनको तो दुनिया में सजा देके इनकी क्यामत के दिन की बच गई ना। अब क्यामत के दिन कुछ भी नहीं होगा, जन्नत ही जन्नत। लेकिन मुनाफिकीन को अल्लाह ने दुनिया में छोड़ दिया ताकि एक ही दफा पकड़ो, और शदीद वाली पकड़ो उनकी, ठीक है। उनके साथ तो ये मामला। तो इन लोगों को, इन तीनों को अल्टीमेटली माफ कर दिया गया। और हजरत काब फरमाते हैं कि फिर एक घुड़सवार घोड़े पे भागता हुआ आया है मेरे घर मुझे ये खुशखबरी देने के लिए। हालांकि खुशखबरी पहुंच चुकी थी, मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, और वो ऐलान फिर एक सहाबी ने पहाड़ी पे खड़े करके किया है, सबको पहुंच गया। लेकिन खुशी होती है ना, खुशी को शेयर करने के लिए, कि मैं सबसे पहले खुशी की खबर जाके बताऊं, दूसरों की खुशी में हिस्सेदार बनने के लिए, ठीक है। हौसला, इससे हौसला बढ़ता है ना, मिलना जुलना बढ़ता है, प्यार मोहब्बत नजर आ रही है यहाँ पे हमें, तो ऐसा होना चाहिए। ये जो आजकल हमने बहुत बेहिस्सों वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया ना किसी की तारीफ करते हैं, ना किसी की खुशी में खुश होते हैं, ना खुशी शेयर करते हैं, वगैरह वगैरह, नजर ही ना लग जाए। यानी हम लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं, नेगेटिविटी और बेहिसी हमारे अंदर आ चुकी है। ये सब निकाल के दूसरों के इमोशंस का, दूसरों की साइकोलॉजिकल डेथ का, फीलिंग्स का ख्याल होना चाहिए, दूसरों की खुशी गमी का ख्याल होना चाहिए। तो वो एक सहाबी घोड़े पे बैठकर भागे भागे आए हैं, ये खुशखबरी उनको पर्सनली, कि मैं पर्सनली बताऊंगा कि और ज्यादा इनको खुशी हो। तो वो आए, इन्होंने जाके ज़काब को बताया कि अल्लाह ने आपको माफ किया। तो ज़काब कहते हैं मैंने खुशी में, मेरे पास घर में अब कोई सामान बचा नहीं था, मैंने अपना कुर्ता उतार के उनको तोहफे में दे दिया, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि शुरू में हजरत काब ने क्या कहा था कि मैं तबूक के वक्त में इतना अमीर था कि आराम से जा सकता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक कुर्ता ही था, वो भी मैंने उतार के दे दिया। मतलब कि 50 दिनों में वो क्या करते रहे? 50 दिनों में जाहिर सी बात है उन्होंने अपने अमाल को इम्प्रूव किया है, पहले भी इम्प्रूव किए थे उनके अमाल, लेकिन इतने ज्यादा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, किसी तरह मुझे माफ कर दे। ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे हमारे गुनाह होते हैं ना, गलतियां, उनको अच्छाइयां रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इनसे गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, तो अब करना क्या चाहिए? अपनी अच्छाइयों को बढ़ा दें। गज़वा हुदैबिया पे मैंने बताया था ना, हजरत उमर ने क्या कहा था कि मैं वहां पे एक मर्तबा आपसे सल्लम से मैंने एक सवाल कर लिया था कि या रसूलल्लाह, जब हम हक पर हैं तो हम क्यों ना जंग करें, हम क्यों मुड़े, हम क्यों वापस जा रहे हैं? कहते हैं कि मैं इस पे इतना शर्मिंदा था कि अपनी इस एक गलती को कवर करने के लिए मैं सारी जिंदगी बढ़ बढ़ के अच्छाइयां करता रहा, और कितने गुलाम मैंने आजाद किए सिर्फ इस एक गलती को कवर करने के लिए। और यही यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सहाबा इस बात को समझते थे। अपनी गलती को अब कवर करने के लिए हजरत काब ने क्या किया? सब कुछ डोनेशन में दे दिया, सब कुछ सदका खैरात कर दिया। और कयाम भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, नमाजें नवाफिल बढ़ा दी होंगी, रोजे रख रहे होंगे, तौबा कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। कहते हैं कि मेरे पास एक कुर्ता ही था, मैंने वो भी दे दिया। और उसके बाद में मस्जिद नबवी की तरफ अपनी जो सिर्फ नीचे वाला जो लुंगी बांधी होती है ना, उसमें मैं गया हूँ, और जाके मैं आपसे सल्लम से मिला हूँ बाकायदा। और कहते हैं कि वहां पे इतने ज्यादा सहाबा जमा थे, सब ने मुझे मुबारकबाद देनी शुरू की। इवन रास्ते में मुझे सहाबी मिलते थे मुख्तलिफ, वो मुझे मुबारकबाद देते थे मुसलसल। मुबारकबादें लेते लेते मैं मस्जिद नबवी पहुंचा हूँ। और कहते हैं जैसे ही मैं एंटर हुआ, तो मुहाजिरीन में से जो तलहा थे ना, तलहा बिन उबैदुल्लाह जो है, तलहा बिन उबैदुल्लाह, वो बकायदा खड़े हुए हैं, आके मेरे पास आके खड़े होके मुझे मिले हैं, मेरा हाथ मिलाया और मुझे मुबारक दी। और कहते हैं कि हज़रत काब फरमाते हैं कि मुहाजिरीन में से सिर्फ ये एक शख्स थे जो कि खड़े होके मुझे मिले हैं, मुझे मुबारक दी है, इतनी खुशी का इजहार किया। और कहते हैं कि मैं ये मरते दम तक नहीं भूलूंगा, मैं ये कभी नहीं ये बात भूला जैसे तलहा ने मुझे ग्रीट किया है। समझ आ रही है? यानी कितना फर्क पड़ता है इन चीजों से।
جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک ایکسٹرا ایموشن شو کرتے ہیں نا، ایکسٹرا فیلنگ، کسی کو ایکسٹرا ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، کسی سے پیار محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سوچو ان کا اتنا سا جیسچر جو کہ حضرت طلحہ نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ میں اٹھ کے مل لوں، اتنا سا جیسچر ان کا جو کہ دوسرے کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ کہتے ہیں ساری زندگی انہیں یاد رہا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی جب کبھی زبان سے کوئی، ہم سے کسی نے زبان سے کوئی غلط چھوٹی سی بات کی ہو نا، ساری زندگی یاد رہتی ہے، حالانکہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے صرف۔ اور کبھی کسی نے کوئی اچھی بات کی ہو، اچھا میسج کیا ہو، اچھی فیلنگ دی ہو ہمیں، اچھے طریقے سے دیکھا ہو، اٹھ کے ملا ہو، ہمیں مبارک صرف کہہ دیا ہو خوشخبری پہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہمیں ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ اور یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا دوسروں کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو باقی بھی صحابہ ظاہر ہے مبارک دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایکسٹرا کیا، اٹھ کر ملے ہیں جا کے حضرت آپ کو۔ پھر حضرت آپ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ چاند کی طرح روشن تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی کتنی خوشی تھی اس بات کی کہ الٹیمیٹلی یہ تینوں صحابی جو کہ ڈیفینیٹلی بہت اچھے صحابی تھے، اور آپ کا بھی دل تھا ان کی طرف، اور رحم آتا تھا آپ کو ان کے اوپر کہ اللہ نے الٹیمیٹلی انہیں معاف کر دیا، خوشی آپ کے چہرے پہ بھی ظاہر تھی، روشن تھی۔ تو حضرت آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت آپ سے فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے، اس دن جس دن تم پیدا ہوئے تھے نا، اس دن کے بعد نا یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا۔ پھر حضرت کعب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی میں نے تو تمہیں معاف کیا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ تو یعنی انہیں پتا تھا حضرت کعب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کی معافی اصل میں میٹر کرتی ہے نا، ورنہ آخرت کے دن تو معافی نہیں ہوگی۔ تو انہیں یہ سن کر تسلی ہوئی کہ اللہ نے الٹیمیٹلی مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس پر پھر حضرت کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اب کچھ زمین وغیرہ بچ گئی ہے، وہ میں اب صدقہ، سارا کا سارا کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کچھ رکھ لو، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو، تو اور باقی پھر باقی جو رہ گیا وہ صدقہ کر دو۔ تو حضرت آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو خیبر میں مجھے جو زمین ملی تھی نا، وہ میں نے پھر رکھ لی، اور باقی سارا جو جو زمین باغ وغیرہ جو رہ گیا تھا نا جائیداد میں سے، وہ بھی میں نے اللہ کے راستے میں پھر صدقہ کر دیا۔ سوچے پہلے بھی اپنے اعمال پہ ہی نظر تھی، ایمان سزا مل رہی ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، اعمال کو بڑھا رہے ہیں، نیکیوں کو زیادہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ جب ٹیسٹ آتا ہے نا ہمارے اوپر، یہ شکوے شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا، کاش میں بھی جھوٹ ہی بول دیتی، بچ جاتی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، گھبرایا نہ کریں، پریشان مت ہوں، بلکہ صبر کرے، شکر کرے، اپنے اعمال پہ توجہ دیں، ایمان بڑھانے اور اعمال بڑھانے کی کوشش کرے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے۔ جو علم سے بغیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ان کا نیگیٹو رسپانس ہوتا ہے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ ہی بول لیا تو اچھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس، ایسے فیصلے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے، میں آئندہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، یہ انہوں نے وعدہ کیا وہاں پر۔ اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد یقین کرو، اللہ نے مجھے اتنا آزمایا، اتنا آزمایا، اتنے اتنے موقع آئے میرے سامنے جس میں میں جھوٹ بول سکتا تھا، میں جھوٹ بول کے بچ سکتا تھا، یا میرے لیے جھوٹ بولنا بڑا ہی آسان تھا، میں دوگلی بات کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے اپنا وعدہ یاد تھا، میں اپنے وعدے پہ جمع رہا۔ مطلب کیا ہے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو سچ کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ سب کو پتا چل گیا، دوسری اتنی اہم بات کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے آزما لیا، اب میرا کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا، بس میری یہی آزمائش تھی، اب تو اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب تو میری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ آسانیاں زندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پکا وعدہ کر لیا نا، میں جھوٹ تو کبھی بولوں گی نہیں، سچ بولوں گا ہمیشہ، کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے اسی پہ آزمایا۔ یاد رکھے گا، جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا، اسی پہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہے نا، کریں آپ